ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی استغفار کثرت سے کرتا ہے تو اس کو یہ فائدے ہوتے ہیں. اللہ ول گرانٹ ہم ریلیف فرام ایوری وری, a way out from every hardship and provide for him in ways he does not expect. تو یہ بہت زبردست فائدے ہیں کہ اللہ اس کو ریلیف دیتے ہیں ہر وری سے, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ اس کو دے دیتے ہیں ہارڈشپ سے, اور وہاں سے عطا کرتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو یہ ذکر میں سے استغفار کو بھی عادت بنانا چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریمین اپرائٹ دو یو کین ناٹ انکمپاس اٹ انٹائرلی, کوشش کرو نیک بننے کی. انٹائرلی ظاہرہ انسان کا اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, یہ ایک فطری چیز ہے. نو دیٹ دا موسٹ فیوریبل آف یور ڈیڈز از صلاح. اب ہم بات کریں عمل الصالحات. پہلا سیکشن کلیئر ہو گیا. پہلا تھا الا الذین آمنوا, ایمان پر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی. ایمان کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, ایمان بڑھتا کیسے ہے, کم کیسے ہوتا ہے, کون سی چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں, اور ہم کیا کر سکتے ہیں ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے ڈسکس کیا. اب ہم آتے ہیں وہ عمل الصالحات, دوسری چیز کی کہ وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں نیک اعمال میں سب سے جو زبردست عمل ہے وہ نماز ہے. حدیث کہہ رہی ہے سنن ابن ماجہ کی, نو دیٹ دا موسٹ فیوریبل آف یور ڈیڈز از نماز اینڈ that none can preserve his ablution but a believer. اس میں انکریج کیا گیا کہ وضو میں رہنا چاہیے, ایک بلیور کو وضو میں رہنا چاہیے. تو دیکھیں یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے, وضو کا صحیح طریقہ اور نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ, کیونکہ یہ عمل الصالحات میں نمبر 1 لسٹ ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے محبوب عمل اللہ کو کیا ہے. آپ کے سامنے حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفرنگ نماز ایٹ دی اپوائنٹڈ ٹائم, وقت پر نماز پڑھنا. تو دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ نماز سب سے بہترین عمل صالح. پھر کہا اس کے بعد یا رسول اللہ, فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, احسان, ڈیوٹی فلنس ٹو ونس پیرنٹ, یہ سیکنڈ ہے. پھر فرمایا اس کے بعد کہا جہاد اللہ کی راہ میں, جس میں جہاد بالنفس بھی ہے, جہاد بالقلم بھی ہے, اور جہاد بالسیف بھی ہے. تو these were the things the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to me and if I had asked for more he would have given me more. لیکن یہ ٹاپ 3 اعمال آپ کے سامنے آ گئے. کیا کیا ہے؟ نماز وقت پر پڑھنا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور نمبر 3 جہاد کرنا. دیکھیں جہاد کتنا بڑا عمل ہے, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہے, اور یہ بہت بڑا عمل صالح ہے. پھر یہ حدیث ہے the مفردون have gone ahead. They said, O Messenger of Allah, who are the مفردون? He said, those men and women who remember Allah much. نبی نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے. کس چیز میں سبقت لے گئے؟ اعمال میں سبقت لے گئے, عمل صالح میں سبقت لے گئے. پوچھا مفردون کون ہے؟ فرمایا وہ جو ذکر اللہ بہت کرتے. تو اس لیے ذکر جو ہے یہ بہت زبردست چیز ہے. دیکھیں ذکر میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں, اتنا ٹائم نہیں لگتا, ہمارا دین بڑا ایفیشینٹ ہے, ہمیں ایفیشینٹ اذکار بتاتا ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہے مارننگ اور ایوننگ, صبح اور شام میں, تو اس کے جو گناہ ہیں مائنر سنس جو ڈیلی انسان کرتا ہے وہ مٹا دیے جائیں گے, یہاں تک کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر. اب آپ دیکھیں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ میں یقین کریں 3 سے 4 منٹ لگتے, یعنی کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ اذکار کو اپنی ہیبٹ بنا لیں, جن میں سے ایک یہ ہے 100 بار استغفر اللہ کہہ لیا کریں, استغفر اللہ توب الیہ. ٹھیک ہے, اسی طرح اور آگے بڑھنا ہے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ 100 بار کہہ لیا کریں دن میں, پورے دن میں. 100 بار نہیں کہہ سکتے, 10 بار کہہ لیا کریں. حدیث میں 10 کا بھی آتا ہے, 10 بار صبح 10 بار شام. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے اذکار بتائے ہیں جو بہت کم ٹائم لیتے ہیں, تو وہ کر لیا کرے انسان, تو دیکھیں اس کا بڑا افیکٹ ہوگا پرسنالٹی پہ, شخصیت پہ, اور ساری چیزوں پہ بڑا افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ حدیث ہے عمل صالح کے حوالے سے. صلہ رحمی بہت بڑا عمل صالح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے, عمر کو بڑھانا چاہتا ہے, تو وہ صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, صلہ رحمی ہوتا ہے کہ ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو آپ کے ساتھ تعلق توڑے ہوئے. حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت گہرا تعلق بنا لیا جائے, کیونکہ کچھ آپ کو پتا ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ گہرا تعلق نقصان دہ ہوتا ہے. حسن سلوک سے مراد ہے کہ ان کے ساتھ تعلق نہ توڑا جائے, بس یہ اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے, صلہ رحمی یعنی اگر وہ کبھی آپ سے مدد مانگے تو ان کو دھتکارا نہ جائے, یعنی یہ نہ کہا جائے کہ تم نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں تمہاری مدد کیوں کروں. یہ صلہ رحمی نہیں. صلہ رحمی یہ ہے کہ بجز اس کے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی اور وہ آپ سے کوئی مدد مانگنے آتے ہیں تو آپ کر دیتے, انہیں معاف کر کے. ٹھیک ہے, جیسے ابو بکر صدیق نے صلہ رحمی کی تھی اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ جنہوں نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تھا.
بہت بڑا، مستہ نام تھا نا ان کا، صحابی تھے. تو ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ چڑھا، ابو بکر صدیق نے ان کو جو ہے وہ سٹائپنڈ دینا بند کر دیا. تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرو. تو ابو بکر صدیق جو ہے وہ بڑا نادم ہوئے کہ آیت میرے بارے میں اتری ہے. تو انہوں نے پھر مستہ کو معاف کر دیا اور ان کو سٹائپنڈ ڈبل کر دیا. یہ صلہ رحمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو صلہ رحمی بہت بڑا کام ہے کرنے والا عمل صالح میں. اسی طرح یہ کچھ اعمال ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ہاتھ کھڑا کیا، باقیوں نے بھی کیا ہوگا. پھر پوچھا تم میں سے آج جنازہ کس نے اٹینڈ کیا؟ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. پھر پوچھا آج کسی بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. پھر پوچھا بیمار کی تیمارداری آج کس نے کی؟ ابو بکر نے ہی ہاتھ کھڑا کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمام اعمال نہیں کمبائن ہوں گے ایک شخص میں، لیکن یہ کہ وہ جنتی ہے. تو یہ کچھ عمل صالح کی لسٹ دیکھیے ہمارے سامنے آئی. ٹھیک ہے، منڈے کو تھرسڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اسپیشلی نوجوانوں کے لیے جو ظاہر ہے ابھی سنگل ہیں ان کے لیے بہت اچھی ایک سجیشن ہے. روزہ ڈیزائر کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے، نبی نے خود فرمایا. اسی طرح جنازہ اٹینڈ کرنے کا کہیں موقع ملے تو ضرور کیا کریں، اس کے بہت فائدے ہیں جنازہ اٹینڈ کرنے کے. اوبیسلی مین، کیونکہ بہت ریوارڈ بھی ہے اس کا، اور کل کو اللہ آپ کے جنازے میں بھی رونق لگائے گا. اور اسی طرح کسی کو کھانا کھلانے کا موقع ملے تو ضرور کھلائیں. اسی طرح کسی بیمار کی تیمارداری کا موقع ملے تو ضرور کریں، اس کا بہت 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 اجر ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ نیک اعمال ہیں، عمل صالح کی لسٹ ہے ہمارے ساتھ. اچھا، اس کے بعد جی ہم آ جاتے ہیں کچھ اور اعمال پہ اور کنکلوڈ کرتے ہیں. دو چیزیں رہ گئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ہے کہ ایک مسلمان کو ایکٹیو رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو نصیحت اور تلقین کرتے رہنا چاہیے. جن معاشروں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتی، ان معاشروں کا حال وہ ہوتا ہے جو اس وقت مغربی تہذیب کا حال ہے. وہاں پر یہ رول بنا لیا گیا کہ کسی کو نہ چھیڑو، کسی کو کچھ نہ کہو، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو. اور اس کے اثرات آج ان کے سامنے آ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان اثرات کو. اس کی وجہ سے فیملی سسٹم سارا تباہ و برباد ہو گیا. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنے مینٹل ڈس آرڈرز اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے برائیاں وہاں پر کس قدر عام ہیں. مجھے ابھی ہی کوئی بتا رہا تھا، پرسوں کی بات ہے، فیملی ہے ان سے بڑی اچھی ہماری سلام دعا ہے. تو وہ امریکہ کافی جاتے رہتے ہیں، امریکہ میں بزنس کرتے ہیں وہ. تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ امریکن دوست ہیں اچھے خاصے، یعنی کہ جو ٹریڈیشنل گورے ہوتے ہیں، کچھ ابھی تک وہاں پہ ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کے گورے ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ لٹرلی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ جس طرح کے لباس اب پہننا شروع کر دیا انہوں نے. آپ کو پتا ہے بہت شارٹ سکرٹس یا بالکل ہی شارٹس پہنتی ہیں اور بہت ہی ایکسپوزنگ کپڑے وہ پہنتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور ہم حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں غیرت نہیں آتی؟ ہمیں آتی ہے، لیکن ہم ان کو روک نہیں سکتے، کیونکہ یہ ان کو روکنا جو ہے یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو آپ کچھ بھی کہو گے تو وہ پھر اس کی ڈیگریڈیشن ہے یا وہ اس کی انسلٹ ہے. تو وہ اس طرح بیچارے کچھ پھنسے ہیں برائیوں میں، اور اس طرح سے وہ پھنس گئے ہیں اس فحاشی اور عریانی کے کلچر میں کہ ایون دو انہیں اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا اپنی ماں بہن کے ساتھ اس طرح جانا کہ وہ شارٹس پہنے ہوئے ہیں اور وہ پورا ایکسپوز کر رہی ہے اپنے آپ کو، اور ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں بطور بھائی یا بطور ہسبینڈ، لیکن ہم روک نہیں سکتے. کہتے یہ ان کے الفاظ. تو دیکھیں یہی ان معاشروں کا حال ہوتا ہے جہاں پہ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو بچانے کی ایک جو ہے وہ ترکیب بتائی ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کو بچانا چاہتے ہو، تباہی سے بچنا چاہتے ہو، تو کبھی بھی حق کی تلقین کرنا نہ چھوڑنا. اور دیکھیں وہ معاشرے جہاں پر دعوت کا کام ہوتا ہے، اصلاح کا کام ہوتا ہے، نہیں عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنے کا کام ہوتا ہے، ان معاشروں میں قدرے برائی کم بھی ہوتی ہے. اور ان معاشروں میں یہ والے جو کام ہے یعنی فحاشی عریانی، آپ دیکھیں کہ الحمدللہ پاکستان ایون دو بہت مسائل کا شکار ہے، یہاں کرپشن ہے، فراڈ ہے، لیکن کم از کم چلے ابھی تک یہ چیز باقی ہے پاکستانی معاشرے میں کہ برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے، اور پبلکلی کوئی برائی کی جائے تو اس پر آواز بھی بلند کی جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ یوتھ کو کس طرف لے جا رہے ہیں، اب اس پر بولنا بنتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، میں اس کا قائل بالکل نہیں ہوں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، لیکن جو گناہ وہ خود کر رہے ہیں اور جس گناہ کی طرف وہ دوسروں کی ترغیب دلا رہے ہیں اس کو تو کم از کم آپ کو جو ہے کنڈیم کرنا چاہیے، اس کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے. اور کئی لوگ اٹھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، ٹو نیم ون ڈاکٹر عفان کیسر، زیادہ تو نہیں میں نے سنا لیکن
اکثر کلپ گزر جاتا ہے نظروں سے کہ وہ اکثر اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایک بندے کی ایفرٹ ہے، آگاہی دے رہے ہیں وہ لوگوں کی، ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو آگاہی دے رہے ہیں، تو یہی تو ہے وتواصوا بالحق، کہ ایک دوسرے کو دیکھو حق کی تلقین کرنا نہ چھوڑنا۔ تو بطور مرد دیکھیں، خصوصاً میرا مردوں سے میں مخاطب اس لیے اور سسٹر سے بھی، آپ لوگوں نے مائیں بننا ہے، آپ لوگوں نے باپ بننا ہے، تو باپ جو ہے وہ قوام ہوتا ہے، گھر کا لیڈر ہوتا ہے، تو حق پر چلنا کبھی نہ چھوڑیے گا بطور لیڈر، حق کی ہی ترغیب دیجیے گا اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے نا، حلال کمائی کی ترغیب دیجیے گا، جیسے ماشاءاللہ آپ کے ماں باپ نے ڈیفینیٹلی، ہم سب کے ماں باپ نے ہمیں ترغیب دلائی کہ بیٹا حرام کی طرف نہ جانا، ٹھیک ہے، ہمارے کلچر میں الحمدللہ یہ ترغیب دلائی جاتی کہ حرام کام نہ کرنا، ہم کم میں خوش ہیں لیکن تم کبھی حرام کوئی کمائی نہ لے کر آنا اس گھر میں، تو اچھی بات ہے، یہی تو ہے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر۔ یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ کہ دیکھیں ہم ایز اے فیملی کسی دکھ سے گزریں گے، آپ کی فیملی میں کوئی دکھ آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے، کوئی تکلیف سے گزرتے ہیں آپ لوگ ایز اے فیملی، مثال کے طور پہ کسی کے والدین فوت ہو جاتے، والد فوت ہو جاتے، تو وہاں پہ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو تھپکی دو، گلے لگاؤ، صبر کی تلقین کرو، ٹھیک ہے نا، شکر گزاری کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو بوسٹ کرو۔ یہی کلچر آپ ایک کلاس روم میں لے آئیں، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، یہی معاشرے میں لے آئیں، یہی ہر جگہ لے آئیں، تو آپ سوچیں زندگی کتنی خوبصورت بن جائے گی کہ آپس میں صبر کی تلقین ہو رہی ہے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کام ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ دعوت و اصلاح سے آتا ہے، اسی لیے دعوت و اصلاح کا کام ہر انسان پر فرض ہے۔ اس میں دو ڈفرینسیشنز میں کر لوں، ایک وہ والی دعوت و اصلاح ہے جو اسپیشلائزڈ دعوت و اصلاح ہے، جو کہ علماء کا کام ہے، ٹھیک ہے، عام آدمی کو اتنا نالج نہیں ہوتا، اس پہ وہ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے شاید یہ سوال نہ ہو کہ حکومت اگر کوئی غلط کام کر رہی ہے تو یہ سب سے پہلے سوال عالم سے ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، اس کو چاہیے ان سے جا کر ڈیبیٹ کرے حکومت سے، ان کو جا کر قائل کرے کہ کام غلط ہے۔ جو عام بندے سے سوال ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم اتنی دعوت تو تمہیں دینی چاہیے تھی آپس میں۔ یہ جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے نا، یہ ایک ریڑھی والے پہ بھی فرض ہے، ایون دو وہ ان پڑھ ہے۔ کیسے فرض ہے کہ اس کو ساتھ والی ریڑھی والے کو سمجھانا چاہیے کہ دو نمبری نہ کرو، یعنی دو نمبری سے اپنی چیز نہ بیچو، اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ یہ ہے وتواصوا بالحق۔ اور وتواصوا بالصبر یہ ہے کہ وہ انہیں صبر کی تلقین کرے کہ اللہ تمہیں بہت دے گا، صبر کرو اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ والے دو کام جو ہیں یہ ہر ایک پہ فرض ہے، اور خصوصاً مرد پر، کیونکہ وہ قوام ہے، وہ لیڈر ہے گھر کا، تو اس کو یہ دو چیزیں ضرور لگانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث سن کر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ابو ذر، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ ابو ذر غفاری ایک بڑے زبردست صحابی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی کچھ، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ I advise you to be mindful of Almighty Allah, for it will beautify all of your affairs۔ فرمایا کہ ابو ذر میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ تقوی سمپلی کیا ہے، میں نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ کے بارے میں سمجھ ہونا اور ہر کام اللہ کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا اور بتائیے یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو مسٹ ریسائٹ دا قرآن اینڈ ریممبر آلمائٹی اللہ۔ دیکھیں وہی لسٹ ہے کہ ابو ذر آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور ذکر اللہ کیجئے، فار یو ول بی مینشنڈ ان ہیون اینڈ یو ول ہیو لائٹ اپون ارتھ، آپ کو نور دیا جائے گا اور آپ کا ذکر آسمانوں میں ہوگا، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت کام ہے کرنے کا۔ کہا اور بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا You must observe long periods of silence, for it will drive away shaitan and help you in the matter of your religion۔ اس سے مراد ہے اکیلے میں بیٹھنا، تنہائی میں خاموشی اختیار کر کے اور تزکیہ کرنا اپنا، یہ یہاں پہ مراد ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ شیطان اور تمہارے نفس کے خلاف تم جہاد کر سکتے، اکیلے میں بیٹھ کے خاموشی اختیار کر کے، ٹھیک ہے، اور یہ تمہیں بہت فائدہ دے گا ریلیجن پہ عمل کرنے میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور بتائیے۔ فرمایا کہ beware of too much laughter, for it will deaden the heart and take away the light on your face۔ وہی بات ہے، مذاق کی کثرت آپ کو بھی پتا ہے کہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، کیونکہ پھر انسان ہر چیز کو مذاق لیتا ہے، پھر قرآن کی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، بندہ مذاق میں لے لیتا ہے اور بندہ بس ہنس کر بھول جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا اور بتائیے، تو یہ ہے وتواصوا بالحق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولو ایون اف اٹ از bitter، سچ بولو چاہے وہ کڑوا ہے، یعنی حق کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو، یہ بہتر ہے، ہیومینٹی کی سسٹینیبلٹی کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آخری چیز ان کا یا رسول اللہ اور بتائیے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈو ناٹ فیئر دا بلیم آف اینی کرٹک ان دا میٹر آف اللہ. یہ ہے وتوا صوب الصبر کہ دیکھو جب تم سچ بولو گے تو لوگ تمہیں کرٹیک کریں گے, لوگ تمہیں تانے دیں گے, لوگ تمہارے لیے مشکل پیدا کریں گے, تو اس حوالے سے اللہ کے لیے برداشت کر جانا. یہ وتوا صوب الصبر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث وتوا صوب الحق اور وتوا صوب الصبر کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کرتی ہے. تو ہر جو ہماری عبادت ہے اس کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ انسان کو نکھارنا. جیسے علامہ محمد اقبال نے کہا نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے پہ ریسٹرکشنز ہیں اور بڑا مشکل ہے, دین اسلام بڑا مشکل ہے. یہ ایک ہم سمجھتے ہیں نا بات کہ بڑا مشکل ہے جی عمل کرنا آج دین پہ. کیا مشکل ہے؟ میں آپ کو ذرا ایک ریوزٹ کراتا ہوں. دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. 24 گھنٹے کا مطلب ہے 1440 منٹ. اوکے, 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. ایک نماز پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ. ٹھیک ہے, اگر بہت اچھی پڑھیں گے 15 منٹ لگ جائیں گے. چلیں 15 منٹ لگا لیں. 15 into 5 75 منٹ. 75 منٹ 1440 منٹ کا کتنا پرسنٹیج ہے؟ 7%. اوکے, آپ مجھے بتائیں کہ ہم سے صرف 7% آف دا ٹائم مانگا جا رہا ہے کہ اللہ کی حقوق میں سے ہے کہ نماز ادا کرو, اور یہ 7%. کہاں مشکل ہے دین؟ جاب ہم سے 50% آف دا ڈے مانگتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جب کل کو کوئی جاب کریں گے 12 گھنٹے 11 گھنٹے کہیں نہیں گئے, اس میں ٹریول ٹائم بھی ہے 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے تو اسٹریٹ جاب کے ہیں. وہ ہمیں مشکل نہیں لگتی اور ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام بہت مشکل, جبکہ وہ صرف 7% آف دا ڈے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حی علی الفلاح. مؤذن اذان دیتا ہے نا کہ آؤ فلاح کی طرف آؤ. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ تمام عبادات ہمارے ہی فائدے میں ہیں. جب ہم اس ذہن سے کریں گے نا تو آسان ہو جائے گا, ہم موٹیویٹڈ ہوں گے. جب ہم بوجھ سمجھ کے کریں گے, ٹو بی آنیسٹ اگر ہمارے دل میں کہیں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار بڑا مشکل ہے, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. تو موٹیویٹڈ رہنے کے لیے اس کا فلسفہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا ڈسکشن جی, رائٹیسنیس از گڈ کریکٹر, نیکی اصل میں اچھا کردار ہے. اینڈ سن از واٹ ڈسٹربز یور ہارٹ. کتنی خوبصورت بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء یاد رکھیں کہ وہ بہت ہی کمپریہنسو گفتگو کرتے تھے, کم الفاظ میں بہت کچھ بتا جاتے تھے. تو بتایا کہ گناہ کیا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. اب یہ کتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہے دیکھیں گناہ کی. لوگ کہتے ہیں نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا نیکی کر رہا ہوں, تو گناہ تو وہ ہے جو دل میں کھٹکتا ہے. آپ کا دل, جسے ہم کہہ لیجئے کہ نفس امارہ, نفس اللوامہ. نفس اللوامہ کا ذکر کہاں پہ ہے؟ سورہ قیامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس ہے اور اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر یہ نفس موجود ہے. تو یہ نفس لوامہ جو ہے یہ آپ کو خود ہی اندر سے بتا دے گا, جس کو ہم اردو میں ضمیر کہہ لیں. ضمیر خود ہی اندر سے آواز دے گا کہ غلط کام. اوکے, اینڈ یو ہیٹ فار پیپل ٹو فائنڈ اباؤٹ اٹ. اور دوسری بات یہ کی کہ گناہ یہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے شدید ناپسند ہے, نفرت ہے کہ لوگ اس کے بارے میں جان لیں, اس عمل کے بارے میں جان لیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سب فطرت پہ پیدا کیے گئے ہیں اور انسان کی فطرت میں کراہت ہے. گناہ سے کراہت انسان کی فطرت میں ہے, اور جب فطرت تھوڑی سی مست ہو جاتی ہے, ظاہر ہے تھوڑا سا انسان پہ برڈن آ جاتا ہے, تو پھر انسان شاید گناہ کو گناہ نہیں دیکھ پاتا. تو ایسی کنڈیشن سے, ایسی سٹیٹ سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ گناہ ایک روٹین بن جائے. جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, صحابی ہیں اور فقیہ الاسلام ہے, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے اسکالر عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ مومن گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے, چھوٹے سے گناہ کو, جیسے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ اس پر گر رہا ہے. یعنی وہ بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے چھوٹے سے گناہ کو. اور منافق بڑے سے بڑے گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے کہ جیسے اس کی ناک پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ یوں کر کے ہٹا دے, یعنی اگنور کر دیں. ٹھیک ہے, تو ایسی کنڈیشن سے, ایسی سٹیٹ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جہاں ہم کہیں میجر سنس میں انوالوڈ ہیں, اللہ نہ کرے بڑے گناہوں میں انوالوڈ ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا اور ہم سوچ بھی نہیں رہے. تو یہ ہے جی گڈ کریکٹر, کہ انسان گناہ سے بچے اور انسان نیکی کی طرف آئے. آپ سوچیں کہ ہر کوئی اپنا یہ ٹارگٹ بنا لے تو دنیا کتنی خوبصورت بن جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل کھڑا کیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال صحابہ کی تربیت یہ کی مکی دور میں. احکامات تو بعد میں آئے ہیں, 13 سال جو مدنی دور ہے, احکامات تو اس میں آئے ہیں نا, 13 سال مکی دور اور 10 سال مدنی دور. تو 13 سال مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ہی تو ترغیب دی.
اور اچھے کردار کی ہی تو ترغیب دی, بیکاز اٹ آل اسٹارٹس ود گڈ کیریکٹر. اوکے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رائٹیسنس کیسے اچیو کی جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ ایکویژنز ہیں, یہ فارمولاز ہیں, ان کو اپلائی کرتے جائیں. پہلا فارمولا ہمیں یہ ملا کہ بہترین زندگی وہ ہے کہ جس میں عمر لمبی ہو اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہو. تو اس میں بھی ہم بات کریں گے کہ عمر لمبی کیسے کی جا سکتی, کیونکہ بہت سے لوگ عمر لمبی کرنا چاہتے ہیں, جینا چاہتے ہیں بہت زیادہ, ان کے دل میں ایک خواہش ہے. دوسرا فارمولا ہمیں کیا ملا جی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کی عمر بہت لمبی ہے اور ان کا کردار بہت اچھا ہے. اور یہیں سے ہم نے کنیکٹ کیا اس حدیث کو کہ اچھا کردار کب آتا ہے, جب انسان نیکی کرتا ہے. تو نیکی کیا ہے, نیکی کیسے کی جا سکتی ہے, اس کا کرائٹیریا کیا ہے, چلیے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. تو 3 چیزیں ہیں کہ نیکی کس طرح سے انسان اچیو کر سکتا ہے. پہلی چیز ہے جی تقویٰ, ہاؤ ٹو اٹین رائٹیسنس. تقویٰ, تقویٰ کی میں چاہوں گا آپ لوگوں سے ڈیفینیشن جو ہے وہ پوچھوں کہ تقویٰ نیکی کی طرف انسان کو کس طرح لاتا ہے. تو تقویٰ ہے کیا بیسک؟ اللہ کا ڈر. اور کوئی ڈیفینیشن؟ بالکل ٹھیک, گناہ سے بچنا. جی آپ نے, سوری کسی نے کیا جی, پرہیزگار. ویری گڈ ڈیفینیشن, پرہیزگار. جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا اس سے رک جانا. ویری گڈ. یہ ڈیفینیشن ایکچولی حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھی تھی کہ کین یو ڈیفائن تقویٰ, تو انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی. ان صحابی نے خوبصورت مثال سے سمجھایا. انہوں نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں, خاردار جھاڑیاں ہیں جہاں پہ, اور ذرا پتلا سا راستہ ہے, اور آپ نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ جو پھٹ سکتا ہے, یعنی کہ آپ کہہ لیجئے سلک کا یا جو بھی. تو آپ بڑے کیئرفلی وہاں سے گزرتے ہیں, بہت زیادہ کیئر کر کے وہاں سے گزرتے ہیں, اپنے پہلو کو بچا کر گزرتے ہیں کہ کہیں وہ خاردار جھاڑیوں میں پھنس نہ جائے اور پھٹ نہ جائے. تو دیکھیے تقویٰ ان شارٹ ہے کہ بہت ہی کیئرفل ہو کے زندگی گزارنا, سیریس ہو جانا. ٹھیک ہے, چیزوں کے بارے میں ہم دیکھیں دنیاوی چیزوں کے بارے میں بہت سیریس ہیں, اینڈ اٹس گڈ. جو اسٹوڈنٹ جتنا سیریس ہوتا ہے, جتنا کمیٹڈ ہوتا ہے, وہ اتنا کامیاب ہوتا ہے. سیم ایٹیٹیوڈ دین کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے کہ بہت سیریس, بہت کمیٹڈ, اور اپنا ایم بنانا چاہیے کہ دین میں بھی ٹاپ پہ جانا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے, ہمارے ہاں سے مراد کہ ہماری جو سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, امت مسلمہ کی اوور آل بات کر رہا ہوں, کہ جب دنیا کی بات آتی تو ہم ٹاپ ویژن سیٹ کرتے ہیں. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ٹاپ پہ جانا ہے تم نے. جیسے تم کہو کہ میں نے 5 کروڑ روپیہ کمانا ہے ایک سال میں, کہ اب یہ ٹاپ ویژن ہے. لیکن جب دین کی باری آتی ہے نا, تو ہمارا ویژن بہت چھوٹا ہے. ہم سمپل یہ کہتے ہیں کہ شرمندہ ہو کے کہ یار میرے لیے بس دعا کریں, اللہ مجھے ہدایت دے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. اوکے, دین میں بھی سب سے ہائیسٹ ایم بنانا چاہیے کہ بھئی وہ اچھے اعمال کیا ہیں جو میں نے کرنے ہیں, اینڈ آئی ہیو ٹو اٹین دیٹ, آئی ہیو ٹو اچیو دیٹ. وہ انشاءاللہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. تو یہ ان شارٹ تقویٰ ہے کہ بہت کیئرفل زندگی گزارنا, بہت زیادہ کیئرفل ہو جانا تمام معاملات میں. اور جیسے آپ نے کہا پرہیزگاری, اس کو خدا خوفی بھی کہہ لیں. آپ نے کہا کہ اللہ کا ڈر, خدا خوفی, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو انگلش میں اگر میں کہوں تو گاڈ کانشیسنس. خدا خوفی مینز گاڈ کانشیسنس, اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جانا, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کی کتنی اہمیت ہے, آپ کی سوچ ہے. قرآن مجید میں تقویٰ کے حوالے سے کتنی آیات ہیں, 200+ آیات میں تقویٰ کا ذکر ہے. سورہ طلاق کی ایک آیت سناتا ہوں آپ کو, ورس نمبر 2, سورہ طلاق آیت نمبر 2. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا, مخرجا, اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے بے حساب دے گا, اور وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. اور کئی لوگوں کی سٹوریز ہیں کہ ان کو وہاں سے رزق آیا, وہاں سے چیز ملی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ایون الحمدللہ میں نے زندگی میں کئی ایسے مواقع دیکھے کہ انسان صرف ایک خواہش ظاہر کرتا ہے, لیکن وہ کام کر نہیں سکتا, اس کے بعد ریسورسز نہیں ہوتی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظام کر دیتے ہیں. اوکے, تو یہ تقویٰ کے فائدے ہیں کہ جو بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا, میننگ بہت سمپل میننگ اس کا یہ ہے کہ اللہ کو نمبر 1 رکھے گا. ٹھیک ہے, اللہ کو نمبر 1 رکھے گا, اللہ اس کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ مشکلات آئیں گی ہی نہیں, دیٹس ناٹ پاسبل, کیونکہ اس دنیا میں مشکلات بھی آئیں گی, اس دنیا میں آزمایا بھی جائے گا. اور اگر اللہ نے کسی کو بغیر مشکلات کے یا بغیر ایفرٹ کے کچھ دینا ہوتا تو کس کو دیتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ سب سے پیارے ہیں اللہ کے. ایون رسول اللہ نے 23 سال سٹرگل کیا ہے.
اللہ چاہتا تو مکہ فوراً مل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹرگل، آپ لوگوں نے اسٹرگل کرنا ہے. اوکے، تو بہرحال تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کو نمبر 1 رکھنا. اور توحید کی اگر ڈیفینیشن، میرے ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن مجھے توحید کی سمجھائی کہ توحید کیا ہے. توحید ظاہر ہے یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ بے مثل ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت بات مجھے سمجھائی. انہوں نے کہا توحید یہ ہے کہ تیرے دل کا جو سب سے قیمتی گوشہ ہے، یعنی دی انر موسٹ کور آف یور ہارٹ، تمہارے دل کا جو سب سے قیمتی گوشہ ہے، وہاں پر صرف اللہ ہے اور دور دور تک کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی عورت، نہ کوئی مرد، نہ ماں باپ ہی. یہ توحید ہے. اور اس کے بعد دل کے دوسرے خانے ہیں، اس میں پھر دیگر لوگ آ سکتے ہیں. ظاہر ہے ماں باپ سے محبت ہے، نیچرل ہے. اسی طرح میاں بیوی کی آپس میں محبت ہے، بہن بھائیوں کی آپس میں محبت ہے. لیکن وہ جو سب سے قیمتی گوشہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، بس اس میں اللہ کی جگہ ہے. تو یہ توحید ہے کہ دور دور تک کوئی بھی شریک نہ ہو. اوکے، سو وی ہیو ٹو اٹین دیٹ. یہ ہے ہمارا ویژن کہ ہم نے اس طرح عبادت کرنی ہے اللہ کی کہ وہ نمبر 1 ہے، ہمارے تمام معاملات میں نمبر 1 ہے. دیکھیں، سوچ رکھیں گے تو عمل آئے گا نا. اگر سوچ ہی نہیں رکھیں گے، ویژن ہی نہیں رکھیں گے، ہائیسٹ ویژن ہی نہیں رکھیں گے، تو عمل بھی اس کے مطابق ہوگا پھر. تو ہم نے ہائیسٹ ویژن رکھنا ہے کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جائے کہ اللہ ہمارے تمام معاملات میں جو ہے وہ نمبر 1 ہے. تقویٰ کے بارے میں کچھ اور آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ ہے تقوی کی نشانی. اے ایمان والوں، مت قدم بڑھاؤ اللہ اور رسول سے آگے. دیکھیں کتنی اسٹریٹ فارورڈ انسٹرکشن ہے. اوور سمارٹ نہ بنو. جب اللہ رسول کا حکم آ گیا ہے تو سر خم تسلیم کر دو، سر کو جھکا دو. کیوں؟ کیونکہ وہ تم سے بہتر جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہتر جانتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور تمہارے لیے کیا نقصان دہ ہے. تو قدم آگے نہ بڑھاؤ اللہ اور رسول. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ لے لیں، جس سے منع فرمایا اس کو چھوڑ دیں. بس سمپل ایز دیٹ. زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. ٹرائی یور بیسٹ اینڈ واتقوا اللہ، فیئر اللہ. اللہ سے ڈر جاؤ، بی کانشیس آف اللہ. اوکے، اللہ کا احساس کرو اللہ موجود ہے. اپنے تمام معاملات میں اللہ کو نمبر 1 رکھو. ان اللہ سمیع علیم، انڈیڈ اللہ از ہیئرنگ اینڈ نوئنگ. دیکھیں اسلامی معاشرے کی بنیادی تقویٰ ہے. اگر تو ہم اسلامی معاشرے کی بات کریں، اسلامک سوسائٹی اور مسلم سوسائٹیز میں فرق ہے. مسلمان بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، بٹ دیٹ از ناٹ اسلام. ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے معاملات انتہائی برے ہیں، ان کا اخلاق انتہائی برا ہے. وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ برے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ برے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کئی لوگ شاید خود دیکھے ہوں کہ جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ 2 نمبریاں بھی کر رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں. داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن سب کچھ چل رہا ہے. تو یہ تو دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام برا ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ صحیح سے سمجھے ہی نہیں، شاید ان کے حلق سے نیچے ہی نہیں گیا اسلام. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ دین اسلام تو انسان کو نکھارتا ہے اور اس کا کردار بہتر کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. یہاں بیوی کا ذکر فرمایا، اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. رائٹ؟ تو یہ اصل میں ہمارا کرائٹیریا ہے. تو اللہ کے رسول نے جو دیا وہ بس ہمیں لے لینا چاہیے. یہ ایک ڈیفینیشن ہے جی تقویٰ کی. پھر یہ آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. And if the people of the towns believed، اور اگر اس علاقے کے لوگ ایمان لے آتے and had تقویٰ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے، خدا خوفی اختیار کرتے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے کہ اللہ حساب لینے والا ہے. certainly we should have opened for them blessings from the heavens and the earth. تو ہم بے شک ان پر برکات نازل کرتے آسمانوں سے اور زمینوں سے. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ تقویٰ لیڈز ٹو انکریز ان رزق. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں نا، ہم نے پوائنٹس ایکسٹریکٹ کرنے ہیں احادیث سے، قرآن مجید سے. وی ہیو ٹو پونڈر، ہمیں سوچنا ہے کہ کیا میسج ہے. میسج یہ ہے کہ تقویٰ سے رزق بھی انکریز ہو. اور اسی کو میں سورہ نوح کی آیت سے جوڑوں گا. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت نوح کہتے ہیں کہ لوگوں استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو. اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں کیا دے گا؟
اللہ تعالیٰ تمہیں مال میں انکریز دے گا، اللہ تمہیں اولاد میں انکریز دے گا، اللہ تم پہ بارش برسائے گا، اللہ تمہاری اکانومی کو بہتر کرے گا۔ یہ حضرت نوح اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، اور یہ سیاست ہے، یہ پالیٹکس ہے۔ تمام انبیاء سیاست میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آج کی سیاست ہے، اللہ بچائے، میں جو بات کر رہا ہوں کہ وہ سیاسی جو امور ہیں ان پر بات کی ہے انبیاء نے، رائٹ؟ تو استغفار تقوی سے ہی آتا ہے نا۔ ایک بندہ جو بڑا ہمبل ہے، بڑا عاجز ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی استغفار کرے گا نا، وہی اللہ سے معافی مانگے گا، ہر وقت ڈر کے زندگی گزارے گا کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، عاجز ہوگا بہت زیادہ اپنے تھاٹ میں۔ بہرحال یہ اس سے ثابت ہوا کہ تقوی رزق میں انکریز لاتا ہے۔ اوکے، سو تقوی کی ہم نے ڈیفینیشن اسٹیبلش کی کہ تقوی سمپلی مینز گاڈ کانشیسنس، خدا خوفی، اور اللہ کو نمبر 1 رکھنا تمام معاملات میں، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کو اگر آپ لوگ انٹرنلائز کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو آپ بہادر بن جائیں گے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کانفیڈنس کیسے آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے کہ ہم میں کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ تو کانفیڈنس کی اسلامی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہے؟ غیر اللہ کا خوف ختم ہونے کو کانفیڈنس ہے۔ غیر اللہ کون ہے؟ انسان، اور یہ جو بڑے بڑے آگے لوگ بیٹھے ہوئے یہ سارے غیر اللہ ہے نا۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز غیر اللہ، غیر اللہ کا خوف دل سے ختم ہو جانے کو کانفیڈنس کہتے ہیں۔ اوکے، بہادر زندگی گزارنی ہے ہمیں۔ بہادر کیسے بنا جائے؟ دیکھیے عبداللہ ابن عباس کی کیا تربیت کریں۔ عبداللہ ابن عباس بائی دا وے کون تھے؟ چلیں آپ کا اسلامی نالج بھی چیک ہو جائے گا۔ جی وہ تو حضرت عباس تھے، ان کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عباس چچا تھے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اچھی ایفرٹ کی آپ نے۔ اوکے، تو عبداللہ ابن عباس اس وقت 14 سال کی عمر کے بچے تھے، یعنی بہت چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس جو تھے وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کے سگے بھائی نہیں تھے، بلکہ عبد المطلب جو ان کے دادا تھے انہوں نے مختلف شادیاں کی ہوئی تھی۔ تو حضرت عباس جو تھے یہ رسول اللہ کی عمر کے ہی تھے، تقریباً ان کے ہم عمر تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس ان کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، انہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی طائف گیا ہے کبھی عمرہ پہ یا وزٹ کیا ہو طائف کی سٹی کو؟ طائف وہ مشہور سٹی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا تھا۔ اینی وے، طائف میں مسجد عبداللہ ابن عباس ہے۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ طائف میں چلے گئے تھے اور وہاں پہ دینی تعلیم دی انہوں نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اسے قرآن کا علم دے۔ اور اس وقت جتنی بھی تفاسیر ہیں، تفسیر ابن کثیر کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا، تفسیر الطبری، یہ جو پرانی تفاسیر ہیں، آرتھوڈاکس تفاسیر ہیں، یعنی قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے آ رہی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کے ایک شاگرد تھے مجاہد، ان سے آ رہی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے اس آیت کی یہ تفسیر سیکھی۔ تو یہ ان کا رول ہے عبداللہ ابن عباس کا۔ بہرحال حدیث یہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ون ڈے آئی واز رائڈنگ بیہائنڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھا، ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ وین ہی سیڈ، جب کہ انہوں نے کہا، ینگ مین، یا غلام، غلام ینگ مین کو کہتے ہیں عربک میں، آئی ول ٹیچ یو سم ورڈس، میں تجھے کچھ الفاظ سکھاتا ہوں، کچھ نصیحت کرتا ہوں، کچھ بات کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، بی مائنڈ فل آف اللہ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت ٹرانسلیشن ہے۔ مائنڈ فل سے کیا مراد ہے؟ اللہ ذہن میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ذہن میں، کہ نہیں یار میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں۔ یہ آپ نے کہا نا، آپ میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا ڈر تقویٰ ہوتا ہے۔ تو ڈر کی مختلف اقسام ہیں۔ یہ کون سے والا ڈر ہے؟ سمجھ لیجئے یہ وہ والا ڈر ہے جو جیسے ایک باپ سے ڈر نہیں ہوتا، آؤٹ آف رسپیکٹ، آؤٹ آف لو، یا کسی بڑے کا ڈر نہیں ہوتا کہ یار یہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، اتنی بزرگ شخصیت ہے، تو اس کے سامنے میں یہ نہ بولوں، رائٹ؟ یہ وہ والا ڈر ہے۔ یہ وہ والا ڈر نہیں ہے جو سانپ سے ہوتا ہے یا شیر سے ہوتا ہے، وہ تو نیگیٹو فیئر ہے، وہ تو آپ کو بہت زیادہ پھر نیگیٹو سائڈ پر لے جائے گا اگر آپ اس طرح سے ڈریں گے۔ تو یہ ڈر شیئرلی آؤٹ آف رسپیکٹ ہے، آؤٹ آف لو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ریلیشنز کے لیے 3 چیزوں کو ہمیشہ ساتھ رکھیں۔ یہ ساتھ ساتھ میں پوائنٹس آپ کو بتاتا جاؤں گا، کیونکہ تقویٰ میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 لو آف اللہ، اللہ سے محبت۔ نمبر 2 ہوپ فرام اللہ، اللہ سے امید۔ اینڈ نمبر 3 فیئر آف اللہ، اللہ سے ڈر۔ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز میں کمی ہوئی تو ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں اگر ایک انسان کو صرف لو اور ہوپ ہے، محبت ہے اور امید ہے، تو یہ ان ریئلسٹک ہے۔
وہ تو پھر یہی کہے گا نا کہ میں نمازیں بھی نہ پڑھوں، میں کچھ بھی نہ کروں، اللہ مجھ سے لو کرتے ہیں، میں اللہ سے لو کرتا ہوں اور مجھے امید ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا. وہ تو پھر اس طرح زندگی گزارے گا. سننے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن پھر وہ احادیث کہاں گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ نماز کا پوچھے گا. اگر نماز ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک تو سب کچھ خراب. تو وہ حدیث بھی تو لینی ہے نا ہم نے. تو لہٰذا ڈر بھی ہونا چاہیے دل میں کہ اللہ پکڑ بھی سکتا ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ بچائے. تو اللہ تعالیٰ جس کو پکڑ لے پھر وہ ظاہر ہے کہ بہت مشکل بھی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ تینوں چیزیں ساتھ رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں. لو آف اللہ، ہوپ فرام اللہ اینڈ فیئر آف اللہ. یہ ہے بیلنس ریلیشن. اور اگر صرف فیئر ہے اور لو اور ہوپ نہیں ہے، وہ بھی انپروڈکٹیو ریلیشن. وہ پھر آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر دے گا. جیسے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں شروع سے جو تربیت کی جاتی ہے نا بچے کی، اس کے دل میں سے ڈر ڈالا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اللہ پنش کرے گا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، حرام کی طرف نہ جاؤ. ٹھیک ہے ہم نے سکھانا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے ایک انڈیویجول میں اللہ کا لو انسٹل کرنا، اللہ کا تعارف انسٹل کرنا ہے، پھر اسے ہوپ دلانا ہے، اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، ڈر بھی ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو کہا بی مائنڈفل آف اللہ، اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جا. What is the result? He will take care of you. وہ تیرے تمام معاملات کی کیئر کر لے گا. Be mindful of him and you shall find him at your side. اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر، تو اللہ کو اپنی سائڈ پر پائے گا. When Allah comes to your side, everything becomes easy. Okay? ہمیں اللہ کی مدد چاہیے سب. If you ask، اگر تو سوال کرے، ask of اللہ، اللہ سے سوال کر. If you need help، اگر تجھے مدد چاہیے، اللہ سے مدد مانگ. Know that if the whole world were to gather together in order to help you، جان لے کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے تیری مدد کرنے کے لیے، they would not be able to help you except if God had written so. وہ تیری مدد نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ نے لکھا ہوا. اور جان لے کہ اگر پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے تو نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ کا اذن ہے، اللہ کی اجازت ہو. کیوں؟ کیونکہ the pens have been lifted and the pages are dry. اللہ کے فیصلے جو ہے وہ ہو چکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کو پتہ ہے، ہر انسان کا فیوچر کا پتہ ہے. اب دیکھیں کہ اس حدیث پہ عمل کرنے سے بہادری آتی ہے. ہم لوگوں کے آ جا کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے دل میں کچھ ڈر ہوتے ہیں، کچھ خوف ہوتے ہیں کہ یار لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں، لوگ پروپیگنڈا نہ کرنے لگ جائیں، لوگ جو ہے وہ میری عزت نہ اچھالنے لگ جائیں وغیرہ وغیرہ، یا لوگ پالیٹکس نہ کرنے لگ جائیں. انسیکیور ہو جاتے ہیں نا کہ کہیں میری جاب نہ چلی جائے، کوئی بہتر نہ آ جائے وغیرہ وغیرہ، آل دیز تھنگس. تو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے کہ تجھے تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا الا یہ کہ اللہ نے وہ تیرے لیے لکھا ہوا ہے، اور وہ پھر آ کر ہی رہے گا. وہ پھر صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اور اس سے نکلنا ہے کسی بھی طرح سے. تو یہ تربیت کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اور یہی تربیت مسلمانوں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دو، غیر اللہ کا ڈر دل سے نکال دو. ہاں عزت کرو سب کی، لیکن ڈرو صرف اللہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکاؤنٹیبل ہو. آپ یقین کریں کہ میں نے یہ چیزیں اپنی لائف میں جب اپلائی کرنا شروع کی آج سے 12-13 سال پہلے، میں نے کئی انٹرویوز دیے. میں بائی دا وے ایک میکینیکل انجینئر ہوں، شاید آپ میں سے کچھ کو پتہ ہو. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. میں نے وہاں سے جو ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ کی. میں نے بہت انٹرویوز دیے، گورنمنٹ کے بھی اور پرائیویٹ سیکٹرز کے بھی. میری جاب جہاں ہوئی تھی وہ آئل اینڈ گیس فیلڈ تھی الحمدللہ. کافی اچھی جاب تھی یو اے ای میں، دبئی میں. تو مجھے اس چیز نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. یقین کریں انٹرویو میں انسان نروس ہوتا ہے، جو کہ نیچرل ہے. میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے انسان، لیکن جب میں یہ سوچتا نا کہ یہ سامنے بیٹھا ہوا انسان رازق نہیں ہے، یہ سامنے بیٹھا ہوا انسان نہ میرا رزق ڈیفائن کر سکتا ہے، نہ میری جاب ڈیفائن کر سکتا ہے. جاب اللہ نے لگوانی ہے، کیریئر اللہ نے بنانا ہے، اسکوپ اللہ نے بنانا ہے. تو یقین کریں خود بخود کانفیڈنس آ جاتا. جتنا ہم اس کے روب میں آتے جائیں گے، ڈرتے جائیں گے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو خدا کی صلاحیات جو ہے وہ دیتے جائیں گے کہ یہ خدا ہے، شاید اس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بھی ذلیل ہوں گے. کارپوریٹ سیکٹر میں سی ای او کو خدا سمجھا جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اوکے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا ہے، باقی سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. تو غیر اللہ کا ڈر نکالنا، اس کو کانفیڈنس کہتے ہیں. اور رسول اللہ نے دیکھیں عبداللہ بن عباس کو کانفیڈنس دیا کہ بیٹے، ینگ بوائے، اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا.
اور جان لے کہ اللہ نے اگر کوئی چیز تیرے لیے لکھی ہے آ کر رہے گی، اور اگر نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، چاہے پوری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کرے. اوکے، سو ایک گولڈن رول سمجھ لیجئے، تقویٰ کمز بائی ریممبرنس آف اللہ. آپ میں سے اب کچھ لوگ یہ سوچیں گے، جو کہ بڑا ایک اچھا سوال ہے، کہ ٹھیک ہے ہمیں سمجھ آ گئی خدا خوفی ہونی چاہیے، نیک بننا ہے، تقویٰ ہونا چاہیے، لیکن تقویٰ آئے گا کیسے؟ تو دیکھیں ہماری تربیت ہی ایسے کی، ہمیں دن کے آغاز سے لے کے دن کے اینڈ تک کچھ چیزیں سکھائی ہیں رسول اللہ نے، جس سے کیا ہوتا ہے اللہ کی یاد دہانی. فار ایگزامپل جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کیا دعا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آپ سٹارٹ ہی شکر سے کر رہے ہیں، اس سے کیا ہے؟ اللہ کی یاد دہانی ہو رہی کہ شکر ہے اللہ کا. اس کے بعد کھانے کی دعا سکھائی ہے، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اس طرح ایون واش روم جاتے ہوئے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کن سے؟ خبیث جنوں سے، میل اینڈ فیمیل بوتھ، کیونکہ شیاطین ہوتے ہیں واش روم. اوکے، اور پھر نکل کے غفرانک، رائٹ فیٹ کو پہلے نکالتے ہیں اور غفرانک کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے. کیوں معاف فرمائے؟ کیونکہ واش روم وہ ٹائم تھا کہ جب میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا. دیکھیں کیا فلسفہ ہے، کیا ویژن ہے. اسی طرح مسجد داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب برحمتک، نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ، بھول جائیں تو بسم اللہ واولہ وآخر، کپڑا پہنتے ہوئے بسم اللہ، گھر سے باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کچھ اچھا دیکھیں تو سبحان اللہ، کوئی شکر والی چیز دیکھیں تو الحمدللہ، کوئی مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یا حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ ٹریننگ تو کی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انفارچونیٹلی یہ الفاظ ہم اس لیے شاید اڈاپٹ نہیں کرتے، ہم سے مراد اوور آل سوسائٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ مولویوں کے الفاظ ہیں، یہ مولویوں کا دین ہے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ کہ اللہ کے بارے میں کوئی بات کر دینا، یہ تو مولویوں کا کام ہے. جبکہ یہ کام اس لیے بتایا اللہ کے نبی نے کہ تمہیں اللہ کی یاد دہانی ہوتی رہے گی اور خود بخود تم ٹرین ہوتے جاؤ گے تقویٰ کے حوالے سے. آپ خود سوچیں، آپ کی زندگی میں کوئی بہت ہی اسپیشل انسان ضرور ہوگا، سب کی زندگیوں میں ہوتا ہے. وہ اسپیشل اس لیے کیونکہ اس کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، ہر وقت وہ آپ کے مائنڈ میں، ہر وقت وہ آپ کے دل میں ہے، رائٹ؟ ہر وقت تو آپ اس سے بات کر رہے ہیں، تو وہ خود بخود اسپیشل بن جاتا ہے. تو اللہ سے بھی تعلق اسی طرح قائم ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر وقت سوچنا ہے آپ نے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے وہ کوئی کام ہی نہ کرے اور بس ذکر کرتا رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، نہیں. جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اچھی ایفرٹ کرے، وہ عبادت ہے. ایون جم جانا جو ہے وہ عبادت ہے، اگر اس نیت سے جایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے مضبوط مومن کو. مضبوط ہوگا تو وہ عبادت کر سکے گا نا، بڑے بڑے کام کر سکے گا، ورنہ تو سستی ہوگی. ایون کھانا کھانا، ایون اپنی وائف کو کسی ہوٹل میں لے جانا اور انہیں ٹریٹ دینا، یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مسکراتا ہے اس شخص پہ جو اپنی وائف کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے، عبادت ہے. اسی طرح بیوی سے اچھا تعلق قائم کرنا، یہ بھی عبادت ہے. سو تقویٰ کمز بائی ریممبرنس آف اللہ. دیکھیں دعائیں سیکھیں اور یہ الفاظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. حسبی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ، پھر ہر بات پہ الحمدللہ، پھر ماشاء اللہ ہم کتنا کہتے ہیں، جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ چاہے ویسا ہی ہوتا ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد دہانی ہو جاتی ہے اور خود بخود انشاءاللہ آپ لوگوں میں جو ہے وہ تقویٰ آ جائے گا. امپورٹنٹ پوائنٹ، وٹ ایور وی سے فرام دا ورڈز آف اللہ، یعنی ریممبرنس آف اللہ، شوڈ بی میننگ فل. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں ذکر کی بہت سی جو ہے وہ اشکال آپ کے سامنے آئیں گے. ذکر تو یہ بھی ہے کہ بس کمرہ بند کر کے، آپ کو پتہ ہے اندھیرا کر کے بس اللہ اللہ اللہ، یہ بھی ایک شکل ہے ذکر کی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا ذکر جو میننگ فل ہے. میننگ فل ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کا ایک میننگ ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تمام حمد اللہ کی ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ میننگ فل ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ میننگ فل ہے کہ پاک ہے وہ ذات اور تمام حمد اس کے لیے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 100 بار جو انسان ڈیلی سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اس کے تمام مائنر سنز اللہ معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے گناہ. ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے کچھ بھی کرتے ہوئے گناہ ہو جاتے ہیں. انسان ظاہر ہے گناہوں کا پتلا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اٹ شوڈ بی میننگ فل. اٹ شوڈ ناٹ بی سم تھنگ کہ جس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے. اوکے، دیٹ از ناٹ ذکر. نمبر 2، یہ ہم ٹاپک بائی دا وے کیا پڑھ رہے ہیں کہ نیکی کیسے آئے گی،
کیونکہ نیکی کا تعلق کس سے ہے؟ گڈ کیریکٹر سے، اور گڈ کیریکٹر کا تعلق کس سے ہے؟ گڈ ڈیڈ سے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہم یہ کنیکٹ کر رہے ہیں، وی آر کنیکٹنگ دا ڈاٹس. اس طرح سے سمجھنا چاہیے حدیث کو. دوسری جو چیز ہے اس میں کہ نیک کیسے بنا جا سکتا ہے، کمپنی آف دی رائٹیس بہت امپورٹنٹ. اوکے، اس پر میں آپ کو کچھ آیات سنا دیتا ہوں. سورہ کہف یاد رکھیں کہ اینٹی ڈوٹ ہے. دور فتن میں ہم نے کرنا کیا ہے وہ ہمیں سورہ کہف بتاتی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات کرتے ہیں، دیکھیے کتنی گہرائی ہے اس بات میں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اے نبی، اپنے آپ کو رکھیں کن لوگوں کے ساتھ، صبر کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں. کتنی سمپل انسٹرکشن ہے. دیکھیں، بی ود دوز پیپل، جو خدا خوفی والے لوگ ہیں، جن کے لائف سٹائل سے اسلام جھلک. ہم زیادہ ٹائم کن لوگوں میں سپینڈ کرتے ہیں؟ ہم سب مراد ہیں وہ لوگ جو ہر وقت دنیا کی بات کر رہے ہیں. بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑی جاب، اچھی بیوی، خوبصورت لڑکی، گیجٹس، ٹھیک ہے، یہ وہ، آج کل یہ مووی آئی ہے، آج کل یہ ٹی وی سیریز آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ لوگ برے ہوتے ہیں. ہر انسان جو ہے، ظاہر ہے اس کو صرف ایک ریمائنڈر دینا ضروری ہوتا ہے. ہمیں گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نہیں. تو جب ظاہر ہے کہ ہر وقت ایسی سوچ کے لوگوں کے ساتھ ہم رہیں گے نا جو دنیا سے بھرے ہوئے، بس دنیا کی بات ہے، اس کا مطلب نہیں دنیا نہیں کما سکتے، بالکل کما سکتے ہیں، بلکہ نیسیسٹی ہے مسلمان کو کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. میرا تو یہ بیلیف ہے، مسلمان کے پاس پیسہ ہوگا تو معاملات اچھے چلیں گے. لیکن what I'm trying to say is کہ جن کی ساری پریفرنس اور ڈسکشن آ کے دنیا پہ ہی ختم ہو جاتی ہے، تو اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گے ہماری سوچ بھی دنیا دار بنتی جائے گی. سملرلی اگر ہم ان لوگوں میں رہیں گے جو خیال رکھ رہے ہیں، خیال سے زندگی گزار رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو نماز ادا کر رہے ہیں، خود بخود ہم میں بھی وہ کوالٹیز آتی جائیں گی. سیدھی سی بات. ہم بھی کسی نہ کسی سے انسپائر اسی طرح ہوئے تھے کہ بس ان کے ساتھ جڑ گئے، دیکھتے رہے ان کو اور ماشاءاللہ سیکھتے گئے، آبزرویشن کرتے گئے. تو گڈ کمپنی از ویری 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 ایسینشیل. اوکے، اور یہ جو ہے حدیث صحیح البخاری کی بڑی خوبصورت مثال ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس نے رپورٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، Verily the parable of good and bad company is that of a seller of musk and blacks. اچھی اور بری کمپنی کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ ایک پرفیوم بیچنے والا ہے، مسک بیچنے والا ہے، دوسرا لوہار ہے، بلیک سمتھ ہے. The seller of musk will give you perfume, you will buy some or you will notice a pleasant smell. مسک والے کے پاس جاؤ گے تو تم میں سے بھی خوشبو آنے لگے گی. اگر مسک لگاؤ گے نہیں تو کم از کم اس کی جو لگائی ہوئی خوشبو ہے وہ شاید تھوڑی سی تم میں ٹرانسفر ہو جائے. کتنی خوبصورت مثال ہے. As for the blacksmith، جہاں تک بات ہے لوہار کی، he will burn your clothes، وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا. اور you will notice a bad smell، یا ظاہر ہے کہ وہ لوہار کی دکان سے کوئی اچھی اسمیل تو نہیں آ رہی ہوتی. کتنی خوبصورت مثال ہے کہ بری کمپنی کا اثر یہ ہے کہ وہ تمہارے کلوتھس جلا دے گا، مراد ہے تمہارا ایمان جلا دے گا. سیدھی سی بات. ٹھیک ہے، انسان کا ایمان خدشے میں پڑ جاتا ہے بری کمپنی کی وجہ سے. اگین ڈسکلیمر دے دوں کہ ہمیں گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی انسان مکمل طور پہ برا ہوتا ہے، یہ اس کا میں بلیور نہیں ہوں. کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہوتی ہے، بس یہ کہ کچھ لوگ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں تو بس انہیں یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی بہت ہی بری کمپنی ہے، ٹاکسک کمپنی ہے، جہاں نہ آپ کی عزت ہے نہ آپ کی رسپیکٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ کو جگتیں پڑ رہی ہیں، جگتیں کھا رہے ہیں آپ بس بیٹھ کے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں اس کمپنی میں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے. گالیاں بہت عام ہیں ہمارے معاشرے میں، لڑکے اسپیشلی گالیاں بہت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کنٹرول کرنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اگر تو ایسی کمپنی ہے جہاں گالیاں بہت دی جاتی ہیں تو وہاں سے اجتناب کریں، ورنہ تو پھر ظاہر ہے ہماری بھی عادت بن جائے گی، ہمارے منہ پہ گالی ہوگی یا جگتیں ہوں گی، یہ دو چیزیں ہوں گی. اس لیے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا. اور تیسری جو بات ہے نیکی کیسے اچیو کی جا سکتی ہے، ریڈنگ اینڈ کانٹمپلیٹنگ اوور دا قرآن. ویری امپورٹنٹ. قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس سے آٹومیٹکلی نیکی آ جائے گی آپ لوگوں میں. ہو ہی نہیں سکتا قرآن کا ادھر اثر نہ ہو. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپیچ ہے. اوکے، آپ اپنے دن کا آغاز صرف اس چھوٹی سی ٹپ کو لے لیجئے، آپ اپنے دن کا آغاز قرآن کی ریسیٹیشن یا چلیں اس کی تلاوت سے سٹارٹ کیا کریں، سن لیا کریں. میں نے
میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. 2007 میں جب میں تھوڑا سا سوچنا شروع کیا دین کے بارے میں, قرآن آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا, مجھے ایک شوق پیدا ہوا یونیورسٹی لائف میں جب میں تھا. تو مجھے یاد ہے الحمدللہ روزانہ رات سونے سے پہلے تراویح مکہ کا ایک کلپ تھا, 2005 کی تراویح مکہ, قاری عبدالرحمن سدیس, شاید آپ کو پتہ ہو, بڑے مشہور, ان کی سورہ یاسین سن کے سوتا تھا, کیونکہ بس مجھے سورہ یاسین سے اور سورہ رحمان سے بڑی محبت تھی. بچپن سے ظاہر ہے یہی دو سورج مشہور ہیں نا سب کانٹیننٹ میں, سورہ یاسین اور سورہ رحمان. تو میں سورہ یاسین سن کے سوتا تھا, اور صبح اٹھ کے میں قاری سید صداقت علی, شاید آپ کو بتاؤ, پاکستان کے بہت زبردست قاری ہیں, ان کی سورہ رحمان بڑی خوبصورت ہے. تو میں یہ عمل تقریباً میں نے 6-7 ماہ کیا الحمدللہ, اور اس کے اثرات میں نے دیکھے, ذہن کھل گیا, ٹھیک ہے, مجھے اندر سے خوشی اٹھنے لگی, انرجی آ گئی مجھ میں. تو قرآن کے صرف یاد رکھیں روحانی اثرات نہیں ہیں, قرآن کے جسمانی اثرات نہیں, یہ پکی بات ہے. قرآن کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ شفا ہے مومنین کے لیے, اس میں ہر چیز کی شفا ہے, اس میں ذہن کی شفا بھی ہے, اس میں جسمانی شفا بھی ہے, اور اس میں روحانی شفا بھی ہے. اس لیے اس سے تعلق قائم کریں, گھبرائیں نہیں, قرآن آپ کے ہی لیے آیا ہے, ہمارے لیے ہی آیا ہے. تو قرآن ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا, یا اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. واپس آتے ہیں جی ڈسکشن پہ اور وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی تک ہم نے کیا ڈسکس کیا, تھوڑا ریوائز کر دوں کہ بہترین زندگی اس کی ہے کہ جس کی عمر بہت لمبی ہے اور اس کے اعمال بہت اچھے ہیں. اعمال کا تعلق کردار سے ہے, کردار کا تعلق نیکی سے ہے. نیکی کیسے آ سکتی ہے؟ تقوی آف اللہ. دوسری چیز کیا تھی؟ کمپنی آف دا رائٹیس, نیک لوگوں کی کمپنی تلاش کریں, اچھے لوگوں کی, سمجھدار لوگوں کی, ان میں بیٹھیں. اور تیسری کیا تھی؟ ریڈنگ اینڈ کانٹمپلیٹنگ اوور دا قرآن, قرآن سے تعلق قائم کریں, خود بخود انسان میں نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اوکے, کمنگ بیک ٹو دا حدیث, ون ہوز لائف از لانگ اینڈ ہز ڈیڈز آر گڈ, اس کے اعمال اچھے ہیں. اب تھوڑی سی اینڈ میں ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ واٹ آر سم آف دا بیسٹ ڈیڈز, اعمال کون سے اچھے ہیں, کس عمل کو رسول اللہ نے سب سے اچھا کہا ہے. تو یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. یہ حدیث عبداللہ بن عمر رپورٹڈ, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, ریمین اپرائٹ, یعنی تقوی اختیار کرو, نیک بنو, دو یو کین ناٹ انکمپاس اٹ انٹائرلی. ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک انسان مکمل طور پہ وہ چیز اچیو نہیں کر سکتا. جیسے صحابہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ, جب تک ہم آپ میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے, جیسے ہم آپ کی محفل سے جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے منافق ہوں گے. یعنی ظاہر ہے دنیا میں پڑ جاتے ہیں, سوچیں آنے لگ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ, نیچرل ہے. ایون صحابہ کو ڈاؤٹس آتے تھے, ٹھیک ہے, ڈاؤٹ آنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس ڈاؤٹ کا جواب تلاش کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہا کہ اگر تو تمہاری ہر وقت سیم یہی کنڈیشن ہو جو میرے ساتھ ہوتی ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں, پھر تو تم فرشتے بن گئے. اس لیے انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے, انسان پھسلتا ہے. تو مکمل طور پہ ہمیں ویژن تو بہت بڑا رکھنا چاہیے, لیکن انسان سے غلطیاں بار بار ہوں گی. نو دیٹ دا موسٹ فیوریبل آف یور ڈیڈز از پریئر. وہ بات آ گئی کہ یاد رکھو کہ تمہارے سب سے بہترین اعمال میں سے بہتر عمل ہے نماز. اینڈ دیٹ نن کین پریزرو ہز ایبلیوشن بٹ اے بلیور. یہاں تعریف کی ہے اس انسان کی جو وضو کو قائم رکھتا ہے. دیکھیں, نماز نہ پڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وضو میں سستی ہوتی ہے. تو آپ وضو میں رہیں, کوشش کریں وضو میں رہیں, ٹھیک ہے, چلیں یہ چیز ختم ہو جائے گی کہ اب سستی نہیں آئے گی. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت وضو میں رہ جائے, ایک عادت بنا لیں جو مجھے میرے ایک ٹیچر نے سکھائی تھی, اور الحمدللہ اب میری عادت ہے. وہ کہتے تھے جب بھی آپ غسل خانے سے فارغ ہو, واش روم سے فارغ ہو, وضو کر لیا کریں, چاہے ٹائم ہو نماز کا یا نہ ہو, کوئی بھی ٹائم ہو, آپ وضو کر کے باہر آیا کریں. مشکل ہے لیکن یہ کہ بہت کارآمد ہے, صفائی بھی ہو جائے گی اس سے, ٹھیک ہے نا جی, ایک روحانی آپ کی یاد دہانی بھی ہو جائے گی. تو یہ بڑی اچھی عادت ہے, چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں چینج لاتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے تعریف کی نماز کی. یہ حدیث پہ دیکھیے, عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ وچ ڈیڈ از ڈیئرسٹ ٹو اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے. اب دیکھ لیجئے ہمارے ہاں کیا مشہور ہے ہماری سوسائٹی میں کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہوں. یہ نامکمل بات ہے, ایک حد تک حقیقت اس میں ہے, لیکن یہ کس نے کہا حقوق اللہ معاف ہو؟ ہاں اللہ جس کو چاہے معاف کر دے گا, لیکن حدیث جس عمل کو نمبر 1 رکھ رہی وہ نماز ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ راستے سے جاتے ہوئے کوئی جھاڑی پڑی اس کو ہٹا دیا, وہ بھی ہے نیک عمل. انسانیت کی مدد کرنا بھی نیک عمل ہے, لیکن لسٹ میں نمبر 1 کیا ہے؟ ٹائم پہ نماز پڑھنا. بتا دیا اللہ کے نبی نے. پھر پوچھا اچھا اس کے بعد یا رسول اللہ
What comes next? Being dutiful to your parents. दूसरा नेक तरीन अमल जो अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब है वो है अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। और देखें माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मतलब क्या है। अल्लाह ने कहा ना कि उफ तक ना कहो। इसको सिंपल इस चीज़ से समझ लीजिए कि याद रखें आपकी टॉलरेंस के सबसे ज़्यादा हकदार माँ बाप हैं। हम बाहर वालों को बड़ी टॉलरेंस दिखाते हैं, हमें हमारा दोस्त कुछ कह जाए ना हम हुस्न ज़न देते हैं, हम अपने माइंड में लाते हैं यार नहीं चलो कोई बात नहीं उसने ये कह दिया, लेकिन पेरेंट्स के सामने हमारा गुस्सा हाई लेवल होता है और हमारी टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है। हमें उनकी एक छोटी सी बात भी जो है वो बर्दाश्त नहीं। अगर वो हमसे इतना ही पूछ लें कि सुनाओ कैसा दिन गुजरा, हमें गुस्सा चढ़ने लगता है, ठीक है ना, कि पूछा क्यों इन्होंने मुझसे। तो ये तो अच्छा अमल ना हुआ ना, ये तो बल्कि बदतरीन अमल में से है कि पेरेंट्स के साथ जो है वो उनका दिल दुखाया जाए, ऐसी टोन में उनसे बात की जाए कि उनका दिल दुखे। हैविंग सेड इट, पेरेंट्स बहुत सी गलतियां करते हैं, हो सकता है उनकी कई चीज़ें वो आप उनसे डिसएग्री करते हो, आपका राइट है, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये जो आयत है ना कि उन्हें उफ तक भी ना कहो, ये पता है कब नाजिल हुई थी? जब सहाबा के माँ बाप उन पे जुल्म कर रहे थे। हमारे माँ बाप ऐसे तो नहीं है ना कि हमें कमरे में बंद कर देंगे और भूख और प्यास से हमें मार देंगे। सहाबा के माँ बाप तो ये करते थे जो मुस्लिम्स नहीं थे अभी। तो वहाँ पे भी अल्लाह ने कहा कि बदतमीज़ी नहीं करनी, टॉलरेंस दिखानी है। हाँ, डिसएग्री करना है कि अगर आप मुझे शिर्क पे मजबूर करेंगे, सहाबा का शिर्क मैं नहीं करूँगा लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इससे बड़ी मिसाल क्या है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद, आपको पता है ना कितना बड़ा मुशरिक था, ज़ाहिर आइडल वर्शिपर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद उन्हें कह रहा है कि निकल जा, दफ़ा हो जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। संसार होता है ज़मीन में गाड़ के पत्थर मार मार के एक बंदे को मार दें। आगे से इब्राहीम अलैहिस्सलाम पता है क्या कहते हैं? या अबती, ए प्यारे अब्बा जान। अबती का मतलब है प्यारे अब्बा जान। आप सोचें उनका टॉलरेंस लेवल, सोचें कि वो अपने बाप को कह रहे हैं ए प्यारे अब्बा जान, मान जाएं, शैतान की इबादत ना करें, और फिर उन्हें सलाम कर रहे हैं कि सलाम है, मैं बस निकलता हूँ अब यहाँ से। यानी कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया। तो ये है असल में हुस्न सलूक माँ बाप से। और फिर फरमाया व्हाट कम्स नेक्स्ट, तो कहा जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह। जिहाद सिंपली मीन्स स्ट्रगल इन द वे ऑफ अल्लाह। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हर चीज़ में स्ट्रगल करना। और फिर फरमाया कि अगर मैं उनसे और पूछता तो मुझे और भी देते। लेकिन देख लें टॉप 3 अमाल आपके सामने आ गए। नंबर 1, नमाज अपने टाइम पे अदा करना, क्योंकि नमाज तमाम नेक अमाल की पीक है, याद रखेंगे। नंबर 2, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। नंबर 3, स्ट्रगल करना, जिहाद करना, और नफ्स की जिहाद बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? सेल्फ कंट्रोल एग्जिबिट करना। इसके बाद फिर बहुत से अमाल हैं, किसी की मदद करना, कोई आपसे चीज़ मांगे चीज़ दे देना, किसी के साथ कुछ शेयर कर लेना। हकूक़ुल इबाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर फरमाया, एक हदीस है, मैं अब अमाल की बस फाइनली बात कर रहा हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द मुफरिदून हैव गॉन अहेड। मुफरिदून आगे निकल गए, मुफरिदून कामयाब हो गए। दे सेड, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हु आर द मुफरिदून? मुफरिदून कौन है या रसूलल्लाह? फरमाया, दोज मैन एंड वुमेन हु रिमेंबर अल्लाह मच। ये वो लोग हैं जो अल्लाह को बहुत याद करते हैं।